سورہ رحمان کا آغاز ہے۔ سورہ رحمان مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، 55، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے، یعنی 97۔ قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ میں بار بار یہ جملہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے معنی کو سمجھ لیں۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ اے انسانوں اور اے جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے، پھر قیامت میں جو جنتیوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی اس کا ذکر ہے، پھر جہنمیوں کو جہنم میں جو عذاب ملیں گے اس کا ذکر ہے، اور بار بار یہ ذکر ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ہر جگہ مراد یہی ہے کہ جب اتنا کریم پروردگار ہے جس نے دنیا میں تمہیں اتنی نعمتیں دی اور تم اس کی نافرمانی کرو تو گویا کہ اس کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے۔ اسی طرح جب جنت کا ذکر ہے تو فرمایا گیا کہ اتنی پیاری جنت کو چھوڑ دینا اور گناہ کرنا گویا کہ جنت کی نعمتوں کو جھٹلا دینا ہے۔ اور جب جہنم کا ذکر ہے تو گناہ کر کے جہنم میں جانے والے کام کرنا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی نعمتوں کو جھٹلانا ہے کہ جو ناشکرا ہوتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے، کیونکہ جو نعمتوں پر شکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے سورہ رحمان پڑھی، مسلمان خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا تم سے اچھے تو تمہارے بھائی جنات ہیں، کہ جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی اور جب میں اس مقام پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور اے انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ یہ کہتے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اے مالک و مولا تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زبان سے یا کم از کم دل سے ہر اس مقام پر یہ جملہ ضرور کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سورہ رحمان کو قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا۔ الرحمن، رحمان سب سے زیادہ مہربان۔ علم القرآن، رحمان عز و جل نے قرآن سکھایا۔ کسے سکھایا؟ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جواب ہے ان کافروں کا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو قرآن کسی بشر نے سکھایا، تو فرمایا کسی بشر نے نہیں سکھایا بلکہ قرآن رحمان عز و جل نے سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا۔ الانسان سے خاص انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، انسان کامل، اور بیان سے مراد علم ما کان ما یکون کا بیان، کہ جو اللہ تعالی نے حضور کو علم کا خزانہ یعنی قرآن سکھایا، اس قرآن میں اگلی اور پچھلی باتیں، علم ما کان و ما یکون، اور تمام باتوں کا خلاصہ اور تمام باتوں کی گہرائی موجود ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اب نعمتوں کا ذکر ہے جو نعمتیں دنیا میں ہیں۔ سورج اور چاند ایک حساب میں ہیں، ایک نظام کے تحت ہیں۔ سورج کا بھی ایک نظام ہے، چاند کا بھی ایک نظام ہے، ذرہ برابر بھی ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ،
اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. نجم سے مراد ستارے بھی ہیں اور نجم سے مراد وہ پودے بھی ہیں جن کے تنے نہیں ہوتے، جو بیل کی شکل میں ہوتے ہیں. تو تمام درخت، تمام بیلیں، تمام ستارے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو کو قائم فرمایا. یہ ترازو اس لیے قائم فرمایا گیا تاکہ کل بروز قیامت جو میزان عمل ہے اس کی یاد تمہیں دلاتا رہے. اور تم سوچو، آج ہم چیزوں کو تول رہے ہیں، کل بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال کی نیکیوں کو تولا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بظاہر بعض چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں مگر ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بعض چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ زیادہ وزنی ہوتی ہیں. اسی طرح اخلاص للہیت اور ایمان اور عقیدہ درست ہونے کے ساتھ جو اعمال کیے جائیں وہ تھوڑے ہوں تب بھی وہ وزنی زیادہ ہوں گے کل بروز قیامت. اللہ کی بارگاہ میں اگر چھوٹی نیکی مقبول ہو جائے تو چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی طرح بلند فرماتا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، یہ ترازو قائم فرمائے تاکہ تم تولنے میں سرکشی نہ کرو، یعنی پورا پورا تولو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو، یعنی کسی کو چیز دو تو وزن پورا کر کے دو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے میں کچھ کمی نہ کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو بچھایا مخلوق کے لیے. فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس زمین میں ہر قسم کے میوے پھل ہیں. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور کھجوریں ہیں غلاف والی. اللہ رب العالمین نے ہر پھل کو غلاف چھلکا دیا کہ نہ جانے کہاں کہاں سے پھل چلتے ہیں. ہزاروں مٹیاں اور ریت کے ذرات لگتے ہیں، مگر آپ جب کیلے کے چھلکے کو اتارتے ہیں اندر ذرہ برابر بھی مٹی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھوسے والا، کہ اناج پر جو چھلکا ہے جب ہم چھلکا اتارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تو دیکھیں کہ اناج ہمارے لیے ہے اور اس کا چھلکا جانوروں کے لیے ہے. وہ چیز ہمارے لیے بیکار ہے مگر ہمارے جانوروں کے لیے کارآمد ہے. والریحان، اور خوشبودار پھول، رنگ برنگی پھول اور ان کی خوشبوئیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، تو ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ نافرمانی کرنا گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے. کہ جس رب نے اتنا احسانات کیے بندہ اس کا کہنا نہ مانے. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. من صلصال، ایک ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے. انسان کو بنایا گیا تو مٹی میں پانی ڈالا گیا اور گارا بنایا گیا، پھر اس گارے کو دھوپ میں سکھایا گیا تو یہ مٹی سخت ہو گئی کہ اس کو اگر زمین پر پھینکا جائے تو آواز پیدا ہو. صلصال سے یہ مراد ہے. کل فخار، جیسے ٹھیکری
آپ نے مٹکے کو دیکھا ہوگا کہ جب مٹکا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اسے ٹھیکری کہتے ہیں. یہ زمین پر گرتے ہیں تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. سوچیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور پھر بعد کی نسلوں کو پانی کے ایک قطرے سے بنایا گیا، لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صلاحیتیں پیدا کی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اللہ نے جنات کو آگ کے ایسے شعلے سے پیدا کیا جو بغیر دھوئیں کے ہے، آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، تو ہمیں نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب پروردگار، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا رب، یعنی ساری کائنات کا رب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس رب نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں کہ ملے ہوئے ہیں. دو سمندر بہتے ہیں، دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. میٹھا پانی اور نمکین پانی، یہ ہماری زمین کے اندر بھی ملا ہوا ہے، مگر کہیں کنواں ہم جب کھودتے ہیں تو میٹھا پانی نکلتا ہے، کہیں نمکین نکلتا ہے. اسی طرح ایسے سمندر ہیں کہ جہاں پر نمکین اور میٹھے پانی ملتے ہیں. اسی طرح ایسے دریا ہیں کہ دو دریا مل رہے ہیں. کسی نے مجھے بتایا کہ سرحد میں انہوں نے دیکھا کہ دو دریا آ کر ملتے ہیں، ایک کا پانی گدلا ہے، اس میں مٹی ملی ہوئی ہے، اور ایک کا پانی صاف ہے. تو انہوں نے کہا یہ دونوں دریا مل کر پھر دونوں جدا ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ خود منظر دیکھا ہے کہ ملنے کے بعد جب جدا ہوتے ہیں تو گدلا پانی وہ ایک طرف رہتا ہے اور صاف پانی ایک طرف رہتا ہے، دونوں مکس نہیں ہوتے. اب چاہے سائنس اس کا کوئی بھی سبب بتائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایسا نظام پیدا فرمایا. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایسی آڑ اور ایسا پردہ ہے جو نظر نہیں آتا. لا یبغیان، یہ میٹھے اور نمکین پانی آپس میں مل نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، اور ان موتیوں میں اور مونگوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو رکھا کہ اس کے اندر لوگوں کی زیب و زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور دنیاوی نفع بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی رب کے لیے بڑی بڑی چلنے والی کشتیاں اور بحری جہاز ہیں جو سمندروں میں اس طرح اٹھے ہوئے ہیں گویا کہ بڑے بڑے پہاڑ. یہ بنانے کی طاقت کس نے دی؟ یہ چلانے کی طاقت کس نے دی؟ یہ لکڑی اور لوہا جس سے تم یہ جہاز بناتے ہو یہ کس نے پیدا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس،
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے اسے فنا ہے، سب کو مٹ جانا ہے، سب کے لیے فنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یا باقی انت الباقی، باقی رہنے والا رب العالمین ہے، اس کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ رب جلال والا ہے، عظمت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے دعا مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور وہ ہر ایک کے سوال کو پورا کرتا ہے، کیونکہ حقیقی عطا فرمانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اور ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی مراد یہ کہ ہر لمحے اس کی شان اور قدرت کا ظہور ہے۔ کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو تندرستی دے رہا ہے، کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو کون سی نعمتیں دے رہا ہے، تو ہر لمحے اللہ کی قدرتوں اور اس کی شان کا ظہور ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے گروہ جن و انس، ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور اے گروہ انسان، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم سے ہو سکتا ہے تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، اگر اس کی طاقت رکھتے ہو، فانفذوا، بس تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں کہیں نکلو گے وہاں اسی کی سلطنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ، جب تم کل بروز قیامت اپنی قبروں سے نکلو گے تو تم پر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، وَنُحَاسٌ، اور سخت گرم دھواں چھوڑا جائے گا، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پھر اے گروہ جن و انس تم بدلہ نہ لے سکو گے، مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت قائم ہوگی اور پہلی سور پھونکی جائے گی، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو آسمان پھٹ کر گلابی سرخ ہو جائے گا، کدھان، گویا کہ رنگا ہوا چمڑا، کہ بکرے کی کھال کو جب رنگ دیا جاتا ہے
تو کیسا سرخ ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بعض نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا پہلی سور پر، دوسری سور پر انسانوں کو اور جنات کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اس موقع پر آسمان بھی پیدا ہوگا، لیکن اس وقت آسمان سرخ انگارے کی طرح ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. پھر اس دن انسان اور جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ پوچھنے کی حاجت نہ ہوگی. لوگوں کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ کتنے گناہگار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قیامت کی ہولناکیاں سننے کے بعد بھی کیا تم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ نہیں کرو گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم. کیا ہولناک وہ لمحات ہوں گے جب مجرمین گناہگار اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. پھر پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیے جائیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. کیا اب بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور اب بھی نافرمانی کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم گناہگار جھٹلاتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. اس جہنم میں یہ بھاگتے پھریں گے عذاب کی سختیوں کی وجہ سے، بھاگنا چاہیں گے مگر بھاگ نہ سکیں گے تو جہنم کی آگ میں ہوں گے. وبین حمیم آن. اور سخت کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، گرم پانی ان پر ڈالا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب اگلی آیات میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، نعمتیں دینے والا اللہ. تو جب رب العالمین سب کچھ دینے والا ہے تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیوں کرے؟ یہ دنیا کے لوگ جن کی خاطر گناہ کیے جاتے ہیں، یہ نہ تو ہمیں زندگی دیتے ہیں، نہ یہ ہمیں شفا دے سکتے ہیں، نہ یہ مصیبت سے بچا سکتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کی خاطر اپنے رب کو جو رحیم و کریم پروردگار ہے اسے ناراض کیوں کیا جائے؟ تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور اس خوف کی وجہ سے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، وہ گناہوں سے ڈر جاتے ہیں، گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. گناہ کرتے وقت انہیں اللہ کا خوف آتا ہے اور صرف اللہ سے ڈر کر وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے، قیامت کے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ گیا، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغات ہیں، 2 جنتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان جس نے گناہ کا ارادہ کیا
اور پھر اللہ کے خوف کے مارے اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، وہ گناہ نہ کر سکا۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد ان کے والد نے وجہ پوچھی بے ہوش ہونے کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں گناہ کی طرف پہنچ گیا تھا، پھر اللہ کا خوف مجھ پر غالب آیا۔ یہ کہنا تھا کہ خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کی قبر پر گئے، اور قبر پر جانے کے بعد آپ نے فرمایا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر سے اس نوجوان کی آواز آئی کہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، یہ دونوں باغات بہت ساری ٹہنیوں اور ڈالیوں والے ہیں، وہ باغات اور وہ جنتیں جن میں درخت ایسے پائے جائیں گے جو بہت گھنے ہوں گے، اور ایک ایک ڈالی پر، ایک ایک شاخ پر کئی کئی پھلوں کے خوشے ہوں گے، گچھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا اتنی پیاری جنت بھی تم چھوڑ دو گے؟ اتنی پیاری جنت کے ذکر سننے کے باوجود اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتوں میں بہنے والے چشمے ہیں، 2 چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جنتوں میں یوں تو بے شمار لذتیں ہیں، مگر وہ شخص جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے، اسے خصوصی طور پر الگ الگ نعمتیں دی جائیں گی، وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے چین سکون کے ساتھ، عالی شان قالینوں، بچھونوں اور تختوں پر، ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کا استر عالی شان ریشم استبرق کا ہوگا۔ استر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اگر رضائی دیکھی ہو، لحاف دیکھا ہو، دیکھا تو سب نے غور کیا ہو، تو اب دیکھیں، ایک کپڑا تو وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر ہے، جو لوگوں کو نظر آتا ہے، اور ایک کپڑا اندر ہوتا ہے۔ تو عام طور پر اوپر والا کپڑا اندر والے کپڑے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور اندر تو انسان ہر قسم کا کپڑا لگا دیتا ہے کہ اندر کس کو نظر آنا ہے۔ تو فرمایا وہ بچھونے جن کا اندر کا کپڑا استر اتنے عالی شان ریشم کا ہوگا تو اعلیٰ کپڑے کی اور اوپر والے کپڑے کی کیا شان ہوگی۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں کے میوے اور پھل قریب قریب جھکے ہوئے ہوں گے کہ ہاتھ بڑھا کر توڑ لیے جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان باغات میں، ان جنتوں میں وہ حوریں ہیں، وہ جنتی عورتیں ہیں کہ جو نگاہ نیچی رکھنے والی ہیں۔ قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں، نہ
ان سے پہلے کسی انسان نے انہیں چھوا اور نہ کسی جن نے انہیں ہاتھ لگایا۔ عورت کی خوبی بیان کی گئی کہ اسے نہ انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا۔ یہ جنتی عورت کی خوبی ہے، یعنی شوہر سے پہلے کسی نے نہیں چھوا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ مسلمان خاتون بہت عظیم خاتون ہے کہ کوئی نامحرم مرد اس کے جسم کو نہ چھوئے۔ تو چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، بھائیوں سے ہاتھ ملانا یہ حرام ہے عورت کے لیے کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ رسم پڑ گئی کہ لوگ اسے ماڈرن ہونا سمجھتے ہیں کہ عورت مردوں سے ہاتھ ملائیں، بلکہ اب تو یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ شادی کی محفل پر بعض نادان لوگوں کے یہاں پر جس طرح مرد حضرات کھڑے رہتے ہیں باہر، اس طرح عورتیں بھی کھڑی رہتی ہیں۔ اچھا، عورتیں آتی ہیں تو وہ مردوں سے بھی ہاتھ ملاتی ہیں، اور مرد آتے ہیں تو وہ مردوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، عورتوں سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس میں محرم نامحرم کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا۔ ایسے بعض خاندانوں میں سننے میں آیا، الامان والحفیظ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جنت کے اندر جنتی عورتوں کی جو صفت بیان فرمائی نگاہ نیچی رکھنے والے۔ عورت کا زیور، زیب و زینت اس کی شرم و حیا ہے، اور جو عورت شرم و حیا کا پیکر ہے وہ مشابہ ہے جنتی حوروں سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شرم و حیا کی اس قدر پیکر تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ دنیا میں جنتی حور ہے، میری فاطمہ دنیا میں جنتی حور ہے۔ تو جنتی حور سے تشبیہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ جنتی عورتوں کی طرح شرم و حیا کی پیکر تھیں۔ اس قدر شرم و حیا کی پیکر کے فرماتی ہیں میرے نزدیک عورت کا کمال یہ ہے، سب سے اچھی عورت یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور نامحرم مرد اسے نہ دیکھے۔ وقت انتقال پریشان ہے اس وجہ سے کہ میری جب جنازہ اٹھے گا تو میرے کفن پر کسی نامحرم مرد کی نگاہ نہ پڑ جائے، کیونکہ اس زمانے میں جنازے کو میت کو کھلا اٹھاتے تھے، چارپائی پر، کوئی ڈولی وغیرہ نہ تھی۔ تو پھر ایک خاتون نے چارپائی پر چاروں طرف شاخیں وہ لگائیں، 4 شاخیں چارپائی کے 4 کونوں پر، اور اس پر کپڑا ڈال کے بتایا کہ ہم آپ کو اس طرح لے جائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد حضرت فاطمہ کبھی مسکرائی نہیں، لیکن 6 مہینوں کے بعد اپنے وصال سے پہلے صرف 1 مرتبہ مسکرائیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے میری فکر کو دور کر دیا۔ یعنی انتقال کے وقت بھی فکر کیا ہے کہ میری میت پر جو کفن ہے وہ کفن بھی نامحرم نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اور کنیز فاطمہ کہلائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والی عورت ہو، اس کے بال نظر آ رہے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب پردہ کرنا تو ضروری ہے، لیکن کوئی عورت اگر پردہ نہیں کرتی تو کم از کم اپنے بالوں کی نمائش تو نہ کرے، اپنے ہاتھوں کی نمائش تو نہ کرے، کم از کم وہ باریک لباس تو نہ پہنے، کم از کم چست لباس تو نہ پہنے، کم از کم وہ پینٹ شرٹ تو نہ پہنے، کم از کم وہ ہندوانہ اور یہود و نصارہ کے طرز پر لباس تو نہ پہنے، کم از کم وہ اپنے گلے کو مکمل اوپر تک بند تو رکھے، کیونکہ پردہ ہے ضروری۔ لیکن بڑی عجیب سوچ ہے کہ یا تو عورتیں پردہ کرتی ہیں اور اگر پردہ نہیں کرتی ہیں تو بالکل بے حیا بن جاتی ہیں، بال بھی کھلے ہیں، چست کپڑے ہیں، باریک کپڑے ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں۔ ارے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، یہ تھوڑی کہ اگر آپ پردہ نہیں کرتی تو بالکل ہی بے حیا بن جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس طرح لباس پہن کر نکل کر خواتین یہ سوچیں کہ وہ کس کو دکھاتی ہیں، غیر مرد دیکھتے ہیں، تو غیر مردوں کو اس طرح اپنا جسم دکھانا کیا یہ شرم و حیا ہے، یا اسے اور کیا نام دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جنت میں نہیں جائے گا،
اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے کہ جس کی عورت بے پردگی کرتی ہو اور وہ اسے اپنی عورت کو بے پردگی سے نہ روکے، اس مرد پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اچھا، چہرے کا کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ مکمل وہ بے پردہ ہو جائے۔ گو کہ چہرے کا پردہ کرنا ہمارے نزدیک تحقیق کے مطابق واجب ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو کم از کم باقی جسم کو تو چھپائے، مکمل اپنے جسم کو چھپا کے رکھے، غیر مردوں کے سامنے اس طرح آنا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، کبھی نہ کبھی چہرے کے پردے کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں عجیب ماحول ہے، آدمی نیک بنتا ہے تو مکمل بنتا ہے، اور نیک نہیں بنتا تو بالکل نہ نماز پڑھے گا، نہ وہ بالکل دین سے بالکل دور ہو جائے گا۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مکمل نیک بن جائیں تو سبحان اللہ، ورنہ جو نیکی حاصل کر سکتے ہیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا پتہ یہی نیکی ایسی مقبول ہو کہ اس کے صدقے میں ہم مکمل نیک بن جائیں۔ اسی طرح غیر مردوں سے باتیں کرنا، خصوصاً خواتین کو چاہیے کہ جب وہ ٹیلی فون اٹھائیں تو اول تو کوشش ہونی چاہیے کہ گھر میں مرد حضرات فون ریسیو کریں، اور اگر خواتین کو بامر مجبوری فون ریسیو کرنا ہو تو آواز میں لچک کو ختم کریں، آواز میں بناوٹ کو ختم کریں، آواز بالکل سادی رکھیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس سے منع فرمایا کہ عورت آواز میں مٹھاس پیدا کرے اور غیر مردوں سے بات کرے۔ لیکن یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آفسوں میں یا رشتہ داروں میں اگر مرد حضرات کو ضرورتاً کسی نامحرم عورت سے بات کرنی پڑ جائے تو وہ اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ شاید اپنی بیوی سے بھی اتنی مٹھاس سے گفتگو نہ کی ہو، اور عورت جو ہے وہ غیر مرد سے اس قدر میٹھی آواز میں گفتگو کرتی ہے کہ شاید وہ اپنے بھائی سے بھی ایسی گفتگو نہ کرتی ہو۔ تو یہ شریعت کے خلاف ہے، روکھے پن سے گفتگو کی جائے وہ بھی ضرورتاً، یہ شریعت کا حکم ہے، اور یہ حکم ازواج مطہرات کو دیا گیا جو کہ پاک تھیں، ان کے دل بھی پاک تھے۔ تو جب انہیں یہ حکم ہے تو عام مسلمان عورتوں کے لیے کتنی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ پردے کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جنتی عورتوں کی تعریف بیان کی گئی، فیہن قاصرات الطرف، جنتی عورتیں نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جنتی حوریں، جنتی عورتیں ایسی خوبصورت ہوں گی گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ اور خصوصاً جو خاتون پردے کی پابند ہے، نیک صالح ہے، اسے اللہ تعالیٰ جنتی حوروں سے بھی زیادہ حسن عطا فرمائے گا، اور یہ جنتی حوریں اس مرد کو ملیں گی جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی۔ یہاں دنیا کے اندر آزمائش ہے، امتحان ہے کہ جائز کے علاوہ ناجائز کی طرف مت دیکھو، چاہے نفس کہے چاہے شیطان کہے، اسے ضبط کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھو۔ جب ذہن پاکیزہ ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ مقام نصیب ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو، ہماری نگاہوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے خیالات کو پاکیزہ فرما دے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ صرف احسان۔ پہلے احسان سے مراد نیکی ہے، اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے، یعنی نیکی کا بدلہ جنت ہی ہے۔ کیا معنی ہے؟ نیکی کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھا کام کرے تو اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ اچھے کا انجام اچھا ہے، برے کا انجام برا ہے۔ تو جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا اس کا انجام بہت اچھا ہے، وہ جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ جو دو باغ تھے، دو جنتیں تھیں، اس کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں ان کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ، یہ دونوں باغات، یہ دونوں جنتیں اس قدر گھنے ہیں کہ وہ سیاہی مائل ہیں، یعنی بہت زیادہ ان میں درخت ہیں، بہت زیادہ ان میں گھنا پن ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغات میں ابلنے والے، اچھلنے والے چشمے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کی جو مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جنت کی کسی نعمت کا ہم تصور نہیں لا سکتے. اب بظاہر یہ ہے کہ دو ابلنے والے چشمے، لیکن وہ کس قدر روح کو فرحت دینے والے ہوں گے اور کس قدر عظیم ہوں گے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغات میں فاکہہ، قسم قسم کے میوے ہیں، پھل ہیں. وَنَخْلٌ، اور خاص طور پر کھجوریں ہیں. وَرُمَّانٌ، اور انار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر یہ بھی تصور کریں کہ جو ہماری کھجور ہے، جنت کی کھجور اور اس کھجور میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. جنت کے انار اور دنیا کے انار میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. دنیا کا انار تو صرف یہ دکھانے کے لیے ہے کہ جنت میں انار ہوں گے، لیکن ان کے ذائقے اس قدر بلند و بالا ہوں گے جو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغات میں جنتی عورتیں ہیں، حوریں ہیں. خیرات، اچھی عادت والی ہیں. حسان، انتہائی خوبصورت ہیں. جنت میں عورتوں کی دو خوبیاں بیان کی گئیں، اچھی عادت ہیں اور خوبصورت ہیں. اور دنیاوی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہ جب وہ نکاح کریں تو آپ نے جو تعلیم فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ لوگ چار وجہ سے نکاح کرتے ہیں. کوئی حسن کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی خاندان کی وجہ سے، کوئی اخلاق اور اچھی عادت کی وجہ سے. آپ نے ارشاد فرمایا حسن کی وجہ سے نکاح مت کرو. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حسن کی وجہ سے نکاح مت کرو، مال کی وجہ سے نکاح مت کرو، خاندان کی وجہ سے نکاح مت کرو. اور خاص طور پر مال کی وجہ سے نکاح کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ جو مال کے لالچ میں نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کو مسلط کر دے گا. فرمایا نکاح کرو صرف دینداری کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھی عادتوں کی وجہ سے. اور جو ایسا کرے گا اسے جنت میں اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے گا. اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے، اور خواتین کے جو والی ہیں، جو سرپرست ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ نکاح کرتے ہوئے، رشتہ دیتے ہوئے مال، حسن اور خاندان کی طرف زیادہ نہ دیکھیں، ساری توجہ اخلاق اور دینداری پر مبذول رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کے متعلق فرمایا کہ دنیا متاع، پوری کی پوری دنیا یہ ایک سامان ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْإِمْرَأَةُ الصَّالِحَةُ، آپ نے فرمایا اس پوری دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک صالح بیوی ہے. یہ نیک صالح بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا دنیا کے ساز و سامان میں سے. اب نیک صالح بیوی کیسے نصیب ہوگی کہ جب وہ رشتہ ڈھونڈے تو اس کو یہ فکر ہو کہ مجھے ایک نیک صالح خاتون سے نکاح کرنا ہے. یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اگر شادی شدہ ہے اور یہ بات وہ سنتا ہے تو نیک صالح خاتون اور جنتی گھرانہ
یہ اسی صورت میں پیدا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں قرآن و حدیث کا ماحول پیدا کرے، خود اچھی محافل میں آئے، ان کو لے کر آئے۔ اچھا، گھر میں کیسٹیں درس قرآن کی، درس حدیث پاک کی، اس طرح ایک ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب ماحول اچھا ہوگا تو اس کی برکتیں خوب ملیں گی۔ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، جنتی حوریں خیموں میں پردہ نشین ہوں گی۔ مقصورات پردہ نشین، جنتی عورتیں جنت میں پردہ کریں گی، حالانکہ جنت میں کسی کو برائی کا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ تو پردہ اس لیے نہیں کہ وہ سامنے والا برا ہے اس لیے پردہ کرنا، پردہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پردہ زینت ہے، پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جنت میں حوریں خیموں میں پردہ نشین ہوں گی، ان کے شوہر کے علاوہ کوئی اور انہیں دیکھ نہیں سکے گا۔ تو یہ پردہ اس قدر بڑی نعمت ہے، اور جس گھر میں پردہ ہو یقیناً وہ جنتی گھرانہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتی حوروں کو نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے جنتی ہوں گے۔ رفرف عربی میں قالین کو کہتے ہیں، خضر سبز، سبز قالینوں پر بیٹھے ہوں گے، اور عبقری قالین کے اوپر جو چادر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں چاندنی بچھائی جاتی ہے قالین کے اوپر۔ حسان کے معنی ہے خوبصورت، تو سبز قالینوں پر اور خوبصورت چاندنیوں پر وہ بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا اتنی پیاری جنت کو چھوڑ کر دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرو گے؟ کہ اتنی پیاری جنت کی طرف بھی جانے کی کوشش نہیں کرو گے اور اپنی آخرت کو گناہ کر کے برباد کرو گے؟ اے اللہ، تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت عطا فرما۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، آپ کا رب بڑی عظمتوں اور بڑی عزتوں والا ہے۔ سورہ رحمان کا درس مکمل ہوا۔